میں اپنی پوری زندگی آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ماما سے بات کرنے سے پہلے سوچا آپ کو آگاہ کر دوں تاکہ آپ خود کو تیار کر سکیں آنے والے کل کے لیے۔ مسز احمد بننے چٹا اس سے پہلے کہ احمد جملہ مکمل کرتا منال نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر سیدھ کیا اور احمد کو گربان سے پکڑ کر غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، آج تو یہ کہہ دیا آپ نے، مگر آئندہ ایسا مت بولنا۔ میرے نام کے ساتھ بس حنان کا نام جڑا ہے اور میرے مرتے دم تک یہی نام رہے گا میرے نام کے ساتھ۔ مسز حنان ہوں میں اور میرا نام اینی نہیں منال ہے، یاد رکھنا یہ بات۔ اپنی بات مکمل کر کے منال احمد کا گریبان چھوڑتے ہوئے وہاں سے بھاگتے ہوئے چلی گئی اور خود کو کمرے میں بند کرتے ہوئے آنسو بہانے لگی۔ احمد بت بنا وہیں کھڑا سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے منال سے اس رویے کی بالکل امید نہیں تھی۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑا رہا، پھر مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حیدر کھانا کھانے کے لیے کمرے سے باہر نکلا تو سب کے منہ لٹکے ہوئے تھے۔ ماہم کھانا لاؤ، میرے لیے بہت بھوک لگی ہے مجھے، صوفے پر بیٹھتے ہوئے فون پر نظریں جمائے بولا۔ ماہم چپ چاپ وہاں سے اٹھ گئی۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہوا بابی، حنان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کم از کم ان لوگوں کے سامنے تو نہ کہتا۔ یہ بات حیدر کے کانوں میں اس کی ماما کی آواز پڑی۔ جی بابی، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، میں بہت شرمندہ ہوں حنان کی وجہ سے۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں پری کا سامنا کیسے کروں گی۔ پری بیچاری تو پہلے ہی بہت پریشان ہے، بہت مرجائی سے رہنے لگی ہے۔ جب سے اسے طلاق ہوئی ہے پہلے بہت خوش رہتی تھی وہ۔ حنان کی ماما کی بات پر حیدر چونکا۔ پری کو طلاق ہوگی؟ کیا کہا آپ نے چچی جان؟ پری کو طلاق ہوگی؟ مگر کیوں؟ ابھی کچھ مہینوں پہلے ہی تو اس کا نکاح ہوا تھا۔ ہاں بیٹا، نکاح کے 1 مہینے بعد ہی پری کو طلاق دے دی اس کے کزن نے، کیونکہ یہ نکاح اس نے ماں باپ کے زور زبردستی کرنے پڑ گیا تھا۔ مگر وہ لڑکا خوش نہیں تھا۔ نکاح کے 1 ماہ بعد ہی گھر چھوڑ کر چلا گیا اور اس لڑکی سے شادی کر لی جس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ شادی کرتے ہی فوراً اس نے پری کو طلاق کا نوٹس بھیج دیا۔ بس تب سے ہی وہ پریشان سی رہنے لگی ہے۔ اس کے پاپا کو اس بات پر بہت صدمہ لگا۔ ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ اکلوتی بیٹی پر جب رخصتی سے پہلے ہی طلاق کا دبا لگ جائے تو ماں باپ کو تو صدمہ لگنا ہی تھا نا۔ بس دعا کرو اللہ پاک نصیب اچھے کرے پری کے۔ مجھے تو خود اس کی بہت ٹینشن لگی رہتی ہے۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد حیدر کو سمجھ نہیں آیا کیا بولے۔ وہ تو بس چپ چاپ نظریں جھکائے بیٹھا سن رہا تھا ساری باتیں۔ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تو یہ بات تھی جو پری مجھے بتانا چاہ رہی تھی، مگر میں نے اس کی ایک بات بھی نہیں سنی۔ یہ میں نے ٹھیک نہیں کیا۔ آئی ایم سوری پری، مگر اب میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ اللہ نے مجھے ایک موقع دیا ہے اور یہ موقع میں ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ حیدر جلدی سے اٹھا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا اب اسے کیا کرنا ہے۔ چند دن بعد ماہم اور حنان کے نکاح کی تقریب رکھی گئی تھی، جس میں بس چند قریبی رشتہ داروں کو ہی مدعو کیا گیا تھا۔ آج ماہم کا نکاح تھا حنان کے ساتھ۔ یہ دن بہت خاص ہوتا ہے ایک لڑکی کی زندگی میں۔ ماہم دلہن بنی شیشے کے سامنے بیٹھے خود کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس کا خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔ انہیں سوچا نہیں تھا یہ دن آئے گا اس کی زندگی میں، جس سے چاہے گی اسے پالے گی۔ یہ سب کچھ اسے ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ماہم ہوش میں آئی۔ اس کے پاپا بھائی اور حنان کے پاپا نکاح ہوا کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور اس کا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ حنان کے ساتھ وہ اب ماہم سے مسز حنان بن چکی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا۔ ماہم کو حنان کے ساتھ لا کر بٹھا دیا گیا۔ سب نے باری باری ان دونوں کو مبارکباد دی اور آہستہ آہستہ سارے مہمان رخصت ہوتے چلے گئے۔ جب سب مہمان چلے گئے تو ماہم کو حنان کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ اب وہ وہاں بیٹھی حنان کے کمرے میں آنے کا انتظار کرنے لگی۔ حنان کمرے میں داخل ہوا تو ماہم نے اس کی طرف دیکھ کر نظریں جھکا لی۔ حنان اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تو کیسا لگ رہا ہے مسز حنان بن کر ماہم؟ حنان نے اس سے سوال کیا۔ ماہم چپ چاپ نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ حنان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ حنان نے اس کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ کہاں گم ہو مسز حنان؟ یہی تو تم چاہتی تھی نا کہ تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جڑ جائے۔ لو جڑ گیا نام۔ منال کو اسی لیے تو گھر سے نکلوایا تم نے تاکہ تم میری زندگی میں منال کی جگہ لے سکو۔ یہی چاہتی تھی نا تم؟ حنان اب کی بار سخت لہجے میں بولا۔ ماہم نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور سر نہ میں ہلا دیا۔ نہیں حنان، جو کچھ کیا ہانی نے کیا۔ میں
اس کی باتوں میں آگے تھے، لیکن میں نے منال بس حنان نے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ خبردار، خبردار، جو دوبارہ تمہاری زبان سے منال کا نام نکلا میں جان لے لوں گا تمہاری۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، تم میری زندگی میں منال کی جگہ کبھی نہیں لے سکو گی۔ تمہیں کیا لگا تھا میری زندگی برباد کر کے، میری خوشیاں تباہ کر کے، میرا گھر توڑ کر، اپنا گھر بسا کر یہاں سے چلی جاؤ گی؟ نہیں، تمہیں ایسا کیسے کرنے دے سکتا تھا میں؟ جیسے میں تڑپ رہا ہوں منال تڑپ رہی ہے، تم بھی تڑپو گی، زندگی بھر تڑپو گے تم، اتنا تڑپو گے کہ خود اپنی موت کی دعا مانگو گے تم۔ میرا نام تو حاصل کر لیا تم نے، مگر مجھے کبھی حاصل نہیں کر سکو گی، میری زندگی پر، میری دکھوں پر اور میری خوشیوں پر۔ صرف اور صرف منال کا حق ہے، اب دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، اس سے پہلے کہ میں اپنے حواس کھو دوں تو تمہاری جان لے لوں۔ حنان دھیمی آواز میں مگر سخت لہجے میں بولا۔ میں کہاں جاؤں حنان؟ اب یہی میرا کمرہ ہے، تو مجھے کمرے سے نہیں نکال سکتے۔ تمہاری زندگی پر، تمہارے دکھوں پر اور تمہاری خوشیوں پر اب میرا بھی حق ہے۔ میں منال ہی جو تم ڈراؤ گے تو ڈر جاؤں گی، درد دو گے تو سہ جاؤں گی۔ میں ماں ہوں، میری رگوں میں بھی اسی خاندان کا خون دوڑ رہا ہے جس کا تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ اچھا، تو تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا مجھ پر حق ہے؟ حنان پہلے تو ہنس پڑا اور پھر ایک دم سنجیدہ ہو کر مہم کی طرف بڑھا۔ اگر میں چاہوں تو ابھی کے ابھی تم سے یہ حق چھین لوں، اس لیے بہتر یہی ہوگا تم یہاں سے چلی جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں ابھی تمہاری اوقات یاد دلا دوں۔ جس دن مجھے منال واپس مل گئی نا، وہ دن تمہارے اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ ایسی سزا دوں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گی تم۔ اب نکلو میرے کمرے سے اور آئندہ مجھ پر کوئی حق جتانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی حنان، میں تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں منال اس سے پہلے کہ ماہم اپنی بات مکمل کرتے حنان کا ہاتھ اٹھا، اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ کہا تھا نا میں نے دوبارہ اپنی زبان سے منال کا نام مت نکالنا، لیکن تم سمجھی نہیں۔ تم ایسے نہیں مانو گی۔ حنان نے اسے بازو سے کھینچ کر بیڈ سے اتارا۔ ماہم اپنے باری بھرکم لہنگے سے اٹک کر گرتی پردے اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ حنان نے کمرے کا دروازہ کھول کر ماہم کو کمرے سے باہر نکال دیا اور اسے انگلی دکھاتے ہوئے بولا، یہی اوقات ہے تمہاری، آئندہ اپنی اوقات کی دہلیز پار کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ یہی زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ گیٹ آؤٹ کہتے ہوئے حنان نے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ ماہم بس دیکھتی ہی رہ گئی، جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، اس سے پہلے کہ کوئی اسے اس حال میں دیکھتا۔ وہ تو شکر ہے گھر میں کوئی نہیں تھا، ورنہ اگر اسے اس حال میں کوئی دیکھ لیتا تو گھر میں طوفان آ جاتا۔ سب لوگ پری کے گھر گئے ہوئے تھے، حیدر اور پری کی شادی کی بات کرنے سوائے حیدر کے۔ حیدر ٹی وی لاؤنج کے چکر کاٹ رہا تھا، گھر والوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے بے چینی سی لگی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں پری کے گھر والے مانے یا نہیں، اور پری کہیں وہی نہ انکار کر دے۔ پری اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب یہ لوگ وہاں گئے تو ملک صاحب نے پری کے والدین سے حیدر اور پری کے رشتے کی بات شروع کی۔ پہلے تو وہ لوگ حیران ہوئے اور دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ پڑے۔ دیکھیے ملک صاحب، ہم آپ کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتے۔ دراصل بات یہ ہے، کچھ مہینوں پہلے ہماری بیٹی کا نکاح ہوا تھا میرے بھتیجے سے، مگر رخصتی سے پہلے اس نے پری کو طلاق دے دی، کیونکہ وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جیسے اس نے شادی کی تو میری بیٹی کو طلاق نامہ بھیج دیا۔ غلطی تو میری ہی تھی، میں نے اپنی بیٹی کی مرضی جانے بغیر ہی اس کا رشتہ طے کر دیا اور پھر اچانک نکاح کروا دیا۔ اس کی سالگرہ کے دن اور میری بیٹی نے انکار نہیں کیا اور نہ ہی مجھ سے کوئی سوال کیا۔ میری خاطر خوشی خوشی اس نکاح کو قبول کر لی۔ میں بہت پچھتا رہا ہوں اس دن کو، کاش میں نے اپنے بھتیجے سے اس کی مرضی جانی ہوتی۔ ماں باپ کے دباؤ ڈالنے پر وہ اس رشتے پر راضی ہوا تھا، یہ بات تو مجھے بعد میں پتہ چلی۔ خیر، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میری بیٹی طلاق یافتہ ہے، میں اسی لیے یہ سب کچھ بتا رہا ہوں، ورنہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں رشتے سے۔ اگر آپ لوگ یہ جانتے ہوئے بھی میری بیٹی کو اپنانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ بھائی صاحب، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہم بھی بیٹیوں والے، ہم سب کچھ جانتے ہیں، پر بھی ہماری بیٹی جیسی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جو کچھ ہوا اس میں پری کا کوئی قصور نہیں تھا۔ حیدر یہ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے پری سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں۔ ہم سب پری کے حق میں ہیں اور اسے اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں۔ حیدر کو تو آپ لوگ جانتے ہی اپنے گھر والا حساب ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ ملنا چاہتے تو ہم ملوا دیتے ہیں آپ سے حیدر کو۔ ملک صاحب مسکراتے ہوئے بولے، نہیں ملک صاحب، ایسی بات نہیں، حیدر بہت اچھا لڑکا ہے، میں مل چکا ہوں اس سے، بس مجھے کل تک کا ٹائم دے، میں ایک بار پری سے بات کر لوں، اس کی مرضی جاننا بہت ضروری ہے۔
کل بتا دیں گے ہم آپ کو۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا جو آپ لوگوں نے میری بیٹی کو اس قابل سمجھا، ورنہ جب سے میری بیٹی کو طلاق ہوئی سارے خاندان والوں نے منہ موڑ لیا، اس لیے کہ کہیں رشتہ نہ جوڑنا پڑ جائے ہمارے ساتھ۔ میں تو ساری امیدیں کھو چکا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے خوشیاں کبھی نصیب نہیں بن سکیں گی میری بیٹی کا، مگر آپ لوگوں کے آنے سے امید کی ایک نئی کرن سی جاگی ہے۔ میری بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، وہ انکار نہیں کرے گی، لیکن پھر بھی میں اس کی مرضی جانے بغیر کوئی جواب نہیں دے سکتا آپ لوگوں کو۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے بھائی صاحب، ہم آپ کے جواب کا انتظار کریں گے۔ اب چلتے ہیں، صبح بات ہوگی۔ پھر ملک صاحب نے کہا تو سب اٹھ کر جانے کے لیے چل پڑے۔ حیدر ابھی بھی ٹی وی لاؤنج کے چکر کاٹ رہا تھا۔ جیسے وہ سب گھر میں آئے، ان کے بڑا ماما کیا کہا انہوں نے؟ چھوٹی ماما آپ بتائیے نا، دیکھو ذرا کتنی جلدی پڑی ہے اس لڑکے کو شادی کی، کوئی شرم و حیا نہیں رہ گی اس میں۔ ملک صاحب حیدر کو کان کھینچتے ہوئے بولی تو سب ہنسیے، ہم تو بات کر چکے ہیں برہودار، اب کل تک کا انتظار کرو، سو جاؤ جا کرو، ہم سب کو بھی سونے دو۔ ملک صاحب کہہ کر حیدر کا کان چھوڑتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل پڑے۔ سب اب اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ جبکہ حیدر وہیں کھڑا سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر رکنے کے بعد اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ماہم کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے رونے بیٹھ گئی۔ حنان تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا، میں نے کیا بگاڑا؟ تمہارا منال اس گھر سے اپنی مرضی سے گئی ہے، مجھے نہیں پتا ہانی نے اس سے کیا کہا، لیکن تم تو ہر بات کا قصوروار مجھے ہی سمجھ بیٹھے ہو۔ مجھ سے تو بس ایک غلطی ہوئی کہ میں تم سے محبت کر بیٹھی، اب محبت کی ہے تو انجام بھی تو بھگتنا پڑے گا۔ ماہم آنسو پونتے ہوئے اٹھ کر الماری کی طرف بڑھ گئی، کپڑے چینج کر کے سونے کی گرد سے لیٹ گئی۔ اب یہی اس کی قسمت تھی، وہ تو سمجھی تھی حنان خوش دلی سے راضی ہوا ہے اس شادی کے لیے، وہ تو سمجھی تھی اب خوشیاں ہی ہوں گی زندگی میں، جس سے چاہا اسے پال ہی کیا، صبر کر لیا تھا اس نے، مگر حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ حنان بس منال سے محبت کرتا ہے اور وہ ٹھان چکا ہے بس منال کو ڈھونڈ کر ہی رہے گا۔ مگر میرا کیا؟ ہم نے اپنے آپ سے سوال کیا مجھے کیوں اپنی زندگی میں شامل کیا حنان نے؟ بس درد دینے کے لیے، بس اس لیے کہ میں بھی وہ درد محسوس کر سکوں جو درد وہ پچھلے کئی مہینوں سے برداشت کر رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے حنان، میں تیار ہوں ہر درد سہنے کے لیے، مگر ان سب کے بدلے مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ احمد نے بہت کوشش کی حنان کے بارے میں جاننے کی، مگر اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ آخر کار اس نے تھک ہار کر منال سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر منال اس کے سامنے آتی ہی نہیں تھی۔ ایک دن اچانک احمد منال کے کمرے میں گیا کیونکہ منال گھر پر نہیں تھی۔ اس کی الماری کی تلاشی لینی شروع کر دی، کوئی تو چیز ہوگی ایسی جو مجھے حنان تک پہنچا دے۔ کافی دیر احمد الماری میں تلاش کرتا رہا، مگر کپڑوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ احمد تھک ہار کر الماری بند کرنے ہی لگا تھا کہ ایک خاکی لفافہ نیچے گرا۔ احمد پہلے تو اسے واپس رکھ کر چل پڑا، پھر پلٹا اور الماری کھول کر وہ لفافہ کھولا تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ اس میں لڑکی کی تصویر تو یہ ہے ملک حنان۔ احمد نے وہ تصویر واپس اس لفافے میں رکھی اور الماری بند کر کے اسے اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ اگلے دن منال بہت پریشان تھی، کسی سے کچھ کہہ نہیں رہی تھی۔ حنان کی تصویر نہیں مل رہی تھی، کہاں جا سکتی ہے؟ میں الماری میں ہی رکھتی ہوں، اچھی طرح یاد ہے مجھے، پھر کہاں گئی؟ احمد اور شمالاپا آفس کے لیے نکل گئے تو منال پھر سے الماری میں ڈھونڈنے لگ پڑی۔ پوری الماری دیکھ لی مگر اسے حنان کی تصویر کہیں نظر نہیں آئی۔ ابھی منال الماری کے سارے کپڑے واپس سیٹ کر کے الماری بند کر کے مڑی ہی تھی کہ سامنے احمد کھڑا مسکرا رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہی لفافہ تھا جو منال ڈھونڈ رہی تھی۔ احمد کے ہاتھ میں وہ لفافہ دیکھا منال کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ منال جلدی سے آگے بڑھی اور احمد کے ہاتھ سے وہ کھینچنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ یہی ڈھونڈ رہی تھی نا آپ مسز حنان؟ احمد نے وہ لفافہ منال کے سامنے لہرایا۔ ایسا کیا ہے اس میں جو اس کے پیچھے اتنی پریشان ہو رہی ہیں آپ؟ چلیے اسے کھول کر دیکھ لیتے ہیں۔ احمد نے اس میں سے حنان کی تصویر باہر نکالی۔ یہ کون ہے؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا ان کو، آپ جانتی ہیں کیا؟ احمد جان بوجھ کر منال کو غصہ دلا رہا تھا، آپ یہ تصویر مجھے واپس کر دیں، آپ کو کوئی حق نہیں بنتا میری پرسنل چیزوں کو ہاتھ لگانے کا۔ منال غصے پر قابو ڈالتے ہوئے بولی، پرسنل مطلب اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہی آپ کے ہسبینڈ مسز حنان، مسٹر حنان صاحب؟ احمد ایک ایک لفظ کھینچتے ہوئے بولا، جی یہ میرے ہسبینڈ ہی ہیں، آپ پلیز مجھے واپس کر دیں، یہ تصویر میرے پاس ان کے علاوہ ان کی کوئی نشانی نہیں۔ منال اب رو رہی تھی۔ احمد نے وہ تصویر سے واپس کر دی۔ منال نے جلدی سے تصویر لے کر الماری میں رکھ دی اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ اگر اتنی ہی محبت تھی تو چھوڑا کیوں اپنے ہسبینڈ کو آپ نے؟ کیا مجھے بتانا پسند کریں گی اور ایسا کیا ہوا جو ایسا قدم اٹھانا پڑا آپ کو؟ احمد سخت لہجہ رکھے ہوئے بولا۔
آج اس نے سوچ لیا تھا کہ منال کے منہ سے سچ نکلوا کر ہی چھوڑے گا۔ اب آپ بتائیں گی یا پھر میں مام کو بتا دوں سب کچھ؟ اس کے بعد ان کا جو دل ٹوٹے گا اس کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ احمد نے ایک آخری دھمکی لگائی منال کو، کیونکہ وہ جانتا تھا منال جھوٹ نہیں بولے گی۔ نہیں نہیں، آپ آپا کو کچھ مت بتانا، میں سب سچ بتا دوں گی آپ کو۔ منال اس کی دھمکی پر ڈر چکی تھی۔ منال نے اپنے اور حنان کے نکاح سے لے کر اس ویڈیو تک کی ساری کہانی سنا دی۔ احمد کو بس یہی وجہ تھی، بس حنان کو خوش دیکھنا چاہتی تھی، بس اسی لیے اس سے دور چلی گئی۔ پوری کہانی سننے کے بعد احمد کو جو بات سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ منال بہت بڑی بیوقوف ہے۔ بنا سچ جانے اس نے قدم نکال لیا گھر سے۔ احمد کو بہت دکھ ہوا اس لیے۔ اچھا تو یہ بات ہی آپ کو لگا کہ آپ کے اس قدم پر حنان کی زندگی میں خوشیاں لوٹائیں گی، مگر حنان کی ان خوشیوں کا کیا جو آپ سے جڑ چکی تھی؟ مجھے آپ سے اس بیوقوفی کی امید نہیں تھی، میں تو سمجھا تھا شاید کوئی اور بات ہی، مگر یہاں تو پوری کہانی ہی الٹ نکلی۔ اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب اتنے پیار کرنے والے شوہر کو چھوڑ کر آگے اب نکاح کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، جب یہ رشتہ جڑ جاتا ہے تو اللہ پاک خود ہی میاں بیوی میں محبت پیدا کر دیتے، لیکن آپ نے حنان کی محبت کو اس کی مجبوری اور ہمدردی سمجھا۔ بہت برا کیا آپ نے حنان کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ بھی۔ بس اب مزید میں برداشت نہیں کر سکتا، مزید آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ آپ کی خوشیاں حنان سے ہیں اور آپ کی خوشیاں میں واپس لوٹاؤں گا نہیں۔ اب ایسا ممکن نہیں احمد، وقت بہت آگے گزر چکا ہے اور گزرا وقت ہم واپس نہیں لا سکتے۔ جو گزر چکا ہے اسے بھول کر آگے بڑھنے کا نام ہی زندگی ہے۔ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہوں اور یقیناً حنان بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے ہوں گے۔ مہم کے ساتھ اب میں ان کی خوشیوں میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی، اس لیے پلیز آپ اس بارے میں مجھ سے دوبارہ کوئی بات نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو میرے یہاں رہنے سے کوئی مسئلہ ہے تو بتا دیں، میں اپنے رہنے کا کوئی اور انتظام کر لوں گی، مگر آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ کس نے کہہ دیا آپ سے کیا بوجھ ہے ہم پر؟ اور کیا سمجھتی ہیں آپ کہ آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہیں؟ تو غلط سمجھتی ہیں آپ کی آنکھیں صاف بتاتی ہیں کہ آپ رات کو رو کر گزارتی ہیں، سونا بھول چکی ہیں آپ، نیند روٹ چکی ہے آپ سے، رات کا آدھی خیال اور صبح کا سورج حنان کی یادوں کے ساتھ ہی طلوع ہوتا ہے آپ کا، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھ چکی ہیں۔ اگر آپ واقعی آگے بڑھنا چاہتی ہیں تو جلا دے اس تصویر کو، نکال دے اور نکال دے دل سے حنان کی یادوں کو، کر سکتی ہیں ایسا؟ منال نظریں جو کہ آنسو بہا رہی تھی، سرنفی میں ہلاکے نہیں کر سکتی میں ایسا، یہ یادیں ہی میرے جینے کا آخری سہارا ہے، میں ان کو دل سے بلانے کا نہیں سوچ سکتی۔ یادوں کے سہارے زندگی نہیں گزرتی منال، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی پڑتی ہے، لڑنا پڑتا ہے، اگر حق مانگنے سے نہ ملے تو چھیننا پڑتا ہے، سمجھیے آپ؟ اور کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اگر آپ یہاں سے چلی جائیں گی تو کوئی اور ٹھکانہ مل جائے گا؟ غلط ضروری نہیں کہ ہر نظر آنے والی چیز سونا ہو۔ شکر اللہ کا آپ موم کی گاڑی سے ٹکرائی، خدا نہ خواستہ اگر کسی غلط انسان کے ہاتھ لگ جاتی تو یا تو اب تک زندہ نہ ہوتی یا پھر بیٹھی ہوتی کسی طوائف کے کوٹھے پر۔ معذرت، مجھے ایسے الفاظ استعمال کرنے پڑے آپ کو سمجھانے کے لیے، مگر یہی حقیقت ہے۔ ہمارے معاشرے کی جگہ جگہ خونی وحشی بیڑیے تاک لگائے بیٹھے کہ کب کوئی شکار ہاتھ لگے وہ شکار کر سکے۔ آج اس معاشرے میں ہماری چھوٹی چھوٹی کم عمر بیٹیاں محفوظ نہیں، تو آپ کی سوچ فہمی میں ہے کہ ہر قدم پر اچھے لوگ مل جائیں گے آپ کو؟ ایک نظر پچھلے گزرے کچھ مہینوں پر ڈالی، اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک آپ کی عزت محفوظ نہ ہوتی شاید۔ ضروری نہیں ہر مرد غیرت مند ہو، میری تربیت پر میری ماں کو یقین ہے تو آپ اتنے مہینوں سے ہیں یہاں پر، ورنہ کوئی ماں اپنے گھر میں ایک غیر لڑکی کو پناہ نہیں دیتی اپنے جوان بیٹے کی موجودگی میں۔ میرا مقصد آپ کو سمجھانا تھا بس۔ اگر میری کوئی بات بری لگے تو معذرت۔ وہ اس دن جو میں نے آپ کو پرپوز کیا تھا دراصل ایسا کچھ نہیں، وہ تو میں نے سچ جاننے کے لیے کیا تھا، آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اس کا بھی مجھے کوئی افسوس نہیں، مجھے کامیابی حاصل ہوئی کیونکہ میرے ارادے نیک تھے اور نتیجہ آپ کے سامنے تھا۔ اب آپ مجھے خود اپنے گھر کا ایڈریس بتائیں گی یا پھر میں خود ڈھونڈوں؟ شوہر کا گھر بیوی کے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہوتا اور شوہر سے زیادہ محبت کوئی نہیں کر سکتا بیوی کو۔ میں خوش قسمت ہوں جو اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا۔ میاں بیوی کو ملانا بھی بہت بڑی نیکی ہے اور یہ نیک کام میں ادھورا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ دیکھیے، یہی آئی ہے حنان کی، ابھی آپ کے سامنے کال کروں گا، سارا سچ آپ کے سامنے آ جائے گا، جو آپ سمجھتی ہے کہ آپ کے ہسبینڈ خوش ہیں ابھی پتہ چلے گا کہتے کتنے خوش ہیں وہ۔ احمد نے پیسنجر پر حنان کو کال ملائی، کچھ دیر بعد کال اٹھا لی کہ مگر کوئی نسوانی آواز سنائی دی ان دونوں کو۔
السلام علیکم جی، مجھے حنان سے بات کریں۔ آپ کون بات کر رہے ہیں؟ احمد نے سوال کیا۔ جی وہ تو آفس جا چکے ہیں، اپنا فون آج گھر پر ہی بھول گئے ہیں۔ آپ کی مسلسل کال آ رہی تھی تو میں نے کال پک کر لی، میں ان کی مسز وہاں بات کر رہی ہوں۔ اس بات پر احمد کی ساری امیدیں دم توڑ گئی، مگر وہ ہمت نہیں ہارا۔ مگر ان کی وائف تو منال ہے، احمد جلدی سے بولا۔ منال اس بات بہار سے، منال ان کی وائف تھی مگر اب نہیں، کیونکہ حنان اسے طلاق دے چکا، کیونکہ وہ بنا بتائے گھر سے چلی گئی، پچھلے کئی مہینوں سے غائب ہے وہ۔ طلاق کا لفظ تو ان کا منال سکتے میں آ گئی، اور وہیں بیٹھ پر بیٹھ کے خود کو سنبھالتے ہوئے احمد کی حالت بھی منال جیسے ہی تھی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ اب ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں کہ حنان نے طلاق دے دی؟ منال کو کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس اس طلاق کا؟ احمد ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ مام کو اس بات پر تھوڑا حیرانگی ہوئی، اب ہے کون اور اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہے ہیں منال کے بارے میں؟ رہی بات طلاق کی تو یہ حنان اور منال کا معاملہ، آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟